الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. یوسف اعرض عن هذا. اب ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یوسف مٹی پاؤنے دیتے اور ساتھ ہی اس کی طرف دیکھ کے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقیناً تو ہی خطا کار ہے. اچھا میں عرض کیا نا کہ یہ ایک اب نارمل واقعہ تھا. اب جتنی بھی وہاں کھاتی پیتی عورتیں تھیں سب کے گھر میں غلام تھے، کام کرتے تھے، اور they never had a temptation for them. اب یہ واقعہ، اور دوسری بات بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ سیکس سکینڈلز جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی سیکرٹ نہیں رہتے. یعنی انسان کو شیطان یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ کینوں پتہ لگنا، کیپ آن، کیری آن. لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر شاید جنگل کی آگ جو ہے وہ اتنی تیز نہیں پھیلتی جتنا وہ واقعہ جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے. تو اگرچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اعرض عن هذا، چل چھڑ پڑے گل مٹی پا دے، لیکن جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ پھیلا اور ہر گھر میں اس کی خبر ہو گئی. اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا آپ نے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب پی ٹی وی پر کلنٹن کا وہ معاشقہ مونیکا کے ساتھ وہ آن ایئر ہوا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے دن کوئی دو افراد دفتر میں ملے ہوں گے یا بازار میں ملے ہوں گے تو انہوں نے ایک دوسرے سے یہ نہ پوچھا ہو کہ راتی خبریں سنیاں سن. یہ کیا ہے؟ یہ خاص ایک اس میں دلچسپی ہوتی ہے. وہی ہوا یہاں بھی. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، شہر کی عورتیں کہنے لگی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے انوالو ہو گئی ہے، اس سے مطلب پورا کرنا چاہتی ہے. قد شغفها حبا، اور معلوم ہوتا ہے اس نے اس کو دیوانہ ہی کر دیا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، اور ہمیں تو ایسا دکھتا ہے کہ وہ بالکل ہی پٹڑی سے اتر گئی ہے. فلما سمعت بمکرہن، لیکن جب اس عورت نے ان کی یہ ٹگے ٹگے کی باتیں سنی، عیارانہ باتیں سنی، ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کی، دعوت ارینج کی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور چھری کانٹا جیسے ہر ایک کو پیش کیا جاتا ہے، ہر ایک کو ایک چھری دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اب نوٹ کیجئے کہ ایک وزیر کی بیوی کی دعوت ہے، اس میں انوائٹیز کون ہوں گی؟ یہ قرآن اکیڈمی کے پڑوس میں جو جھگیوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی خواتین ہوں گی، یا جو ٹاپ براس ہے شہر کی دوسرے وزیروں کی بیویاں، سیکریٹریز کی بیویاں، وہ انوائٹڈ ہوں گی. تو کھانے کی بھوکی نہیں. اگر تو کوئی غریب عورتیں بلائی جائیں تو وہ جاتے تقاضا کریں گے جی دیو 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 دیو. اب یہاں جو عورتیں آئی ہیں یہ کھاتے پیتے گھرانے کی عورتیں ہیں، سب کے گھروں میں غلام ہیں، اور کبھی ان کے اندر اپنے کسی غلام کے لیے کوئی ٹیمپریشن پیدا نہیں ہوئی. اب ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ ہوئے نہ ہوئے کوئی منڈا کوئی بہت ہی سونا ہونا ہے جنہیں ایڈی بڑی عورت بھی مت مار. لہذا جب تک کھانا سرو نہیں ہوا تو کیا کر رہی ہوں گی؟ ایک دو، یعنی معلوم ہوتا ہے، ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس عورت نے بڑی چالاکی کی ہوئی تھی ان کی اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ساری جو آئیں گی میرے پاس یہ یوسف کو دیکھنے کے لیے آئیں گی. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کہیں کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا، اور باقی جو
غلام اور نوکر تھے وہ سرو کر رہے تھے. جب سارا کچھ سرو ہو گیا اور اس نے ان سے کہا کہ بسم اللہ کرو, ہیلپ یور سیلف. این اس وقت ظاہر ہے کہ یہ بھوکی تو نہیں تھی, اور بائی دیٹ ٹائم وہ ساری ایک دوسرے سے وہی پوچھ رہی تھی وہ یوسف لانے چکے رہے. اس لیے کہ کوئی بھی جو ملازم وہاں کام کر رہے ہیں, غلام کام کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ان کو اپنے اندر کوئی اٹریکشن نظر آتی ہو. یعنی تو دور دیکھا یوسف نے, وہ بلا کہہ رہا کوئی خاص ہے تو کوئی منڈا ایسا نہیں. اب یہ وہ جان رہی ہے کہ سب کو خود ہی جو لگی ہے اسی کی لگی ہوئی ہے, تو ادھر ان سے کہا کہ جی بسم اللہ کیجئے. اور پہلا آئٹم جو تھا وہ کاٹنے والا تھا, سیب تھا یا کیک تھا یا جو کچھ بھی تھا. اب وہ بے دلی کے ساتھ, کھانے کی بھوکی نہیں ہے, کاٹ رہی ہیں, اور این اس وقت جب انہوں نے کاٹنا شروع کیا تو ان کے پیچھے کی طرف دیکھ کر اے یوسف ذرا گل سنی میری, اس کے لیے الفاظ پڑھیے گا, وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ, اور ان سے کہا, اور یوسف سے کہا کہ ذرا اپیئر ٹو دیم, ان کے سامنے آؤ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, تو جو ہی انہوں نے یوسف کو دیکھا, اکبرنہ, دنگ رہ گئی, وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اور اتنی زیادہ یوسف کے اندر انوالو ہو گئیں کہ کاٹتے کاٹتے انہیں اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہ کاٹ کے پھینک دیے, یعنی اگر کٹ بھی آ گیا ہاتھ کے اوپر تو محاورہ پورا ہو گیا کہ انہیں اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا, کہنے لگی, حاشا للہ, ہائے اللہ, ما ھذا بشرا, یہ تو کوئی انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اب وہ ہوئی شیر, عزیز مصر کی بیوی جو مالکن تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی, اب وہ ہوئی شیر, ان عورتوں سے کہنے لگی, قالت فذلکن الذی لمتننی فی, تو کیا یہ وہ شخص تھا کہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کر رہی تھی, ٹکے ٹکے دی گلاں کر رہی ہیں سے مہنو, دیکھے جی اپنا حال. یس, وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. فَاسْتَعْصَمَ, لیکن اس نے اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ, اور شیر ہوئی, اور اب بھی اگر یہ مجھے رسپونڈ نہیں کرے گا, جو میں کہتا ہوں نہیں کرے گا, لَيُسْجَنَنَّ, تو جیل میں لاک کر دیا جائے گا, وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور پھر بے عزت ہو کے رہ جائے گا. اب اس پر رسپانس جو ہے یوسف علیہ السلام کا, وہ ہے ہم مردوں کے لیے قرآن مجید کی اصل رہنمائی. حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اگے بھی نیڑے نہیں لگن دیتا تو ہوں بھی میں تو نیڑے نہیں لگن دینا. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا, دعا کی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. اس نے دو کہا نا کہ یا میری بات کو رسپونڈ کرے یا جیل چلا جائے, تو حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میری آپشن پھر جیل ہے. یہ نہیں کہا آئی ایم ویری اسٹرانگ, نہیں. ہدایت کیا ہے کہ جب بھی انسان محسوس کرے کہ وہ کارنر ہو رہا ہے, اس پر کسی ایک عورت کا یا ایک سے زیادہ عورتوں کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے, تو بھاگ جائے وہاں سے, نمبر 1, اور دوسرا کوئی ایسی آپشن ڈھونڈے جس سے ان سے دور ہو جائے. اب چونکہ یہ غلام تھے نا, بھاگ نہیں سکتے وہاں سے, یعنی وہ جب عورت نے دعوت گناہ دی تو دروازے کی طرف بھاگے, لیکن غلامی کو چھوڑ کر بھاگنا یہ تو ممکن نہیں. لہذا جو دو آپشن خود اس عورت نے دی تھی کہ یا میری بات مانے یا جیل چلا جائے, تو انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, ارے اللہ اگر تو ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کرے گا, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو پھر میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور پھر میں بھی جذباتی ہو جاؤں گا. یعنی باقی معاملات میں انسان ایک لائن کھینچ کے رہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا, لیکن یہ جو معاملہ ہے انسان کی جنسی خواہش, اللہ تعالیٰ نے ایسی خواہش بنائی ہے کہ یہ زیادہ دیر تک انسان اس کو رزسٹ نہیں کر سکتا.
پتہ نہیں چلتا، انسان آہستہ 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 آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ قرآن مجید نے بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے کہ ہمیں سے جو لوگ کنزرویٹو ماحول میں سے نکل کر ایک دم کو ایجوکیشن میں گئے، میڈیکل کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو اچانک کو ایجوکیشن آ گئی، تو پہلے دن جو ہے وہ تو کوئی لڑکی راستہ بھی پوچھ لے تو انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی از کوائٹ کمفرٹیبل۔ اور اگر وہ احتیاط نہ کرے تو پھر پہلے بزنس ٹاک ہوتی رہتی ہے، پھر انفارمل گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جاتا ہے، کونی بھی ماری جاتی ہے، اور پھر چھینا جھپٹی بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک لائن جو ہے انویزیبل لائن جب کراس ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتارتا ہے۔ اس کا جواب سنیے گا قرآن مجید کی طرف سے، جو اس کا رسپانس ہے حضرت یوسف کی دعا کا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو قبول کر لی یوسف کی دعا ان کے رب نے اور دفع کر دی یوسف سے ان کی چالیں، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، اور پھر وہ جو پورا خاندان تھا اس وزیر کا، ان سب کی صلاح یہی بنی، ساری نشانیاں دیکھ کر کہ جرم عورت کا ہے، اب اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے مناسب یہی سمجھا لا یسجننہ، کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال ہی دیا جائے، حتیٰ ہی ایک وقت مقرر تک، ایک مدت کے لیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا اگلا سٹیپ آ رہا ہے، یعنی کنویں میں پھینکوا کے مصر پہنچا دیا، مصر پہنچا کر جیل بھجوا دیا، اب پہنچانا کیا ہے؟ بادشاہ تک رسائی کرانی ہے۔ اب اگلا سٹیپ ہے اس کا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو اور نوجوان، قال، یہ کون تھے؟ یہ دونوں بادشاہ کے محل کے ملازم یا غلام تھے بادشاہ کے، اور ان پر الزام تھا بادشاہ کے خلاف ایک سازش کا حصہ بننے کا۔ قال احدہما انی ارانی، ایک کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں، آسر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، کشید کر رہا ہوں۔ وقال الاخر، دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اور پرندے میرے سر میں سے روٹیاں نوچ رہے ہیں۔ نبینا بتاویلہ، یوسف ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو۔ انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں نیک پاتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام، حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا، ترزقان ہی، جو تمہیں ملتا ہے، الا نباتکما بتاویلہ، مگر یہ کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے، ذالکما مما علمنی ربی، اور جو کچھ میں بتاؤں گا یہ میرے رب کی دیا ہوا علم ہے، جس کی روشنی میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ایک ایسی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی اختیار کر لی ہے اپنے باپ دادوں کے دین کی، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بنائیں اللہ کا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اب تعبیر شروع کی انہوں نے، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، صاحبین تھا نا مثنیٰ، تو اب کیونکہ وہ مضاف ہو گیا تو اس کی یا اڑ گئی، نون اڑ گئی۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے؟
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بھی بندگی کرتے ہو وہ صرف چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے خود اور تمہارے باپ دادوں نے. اللہ نے ان کے حق میں کوئی سند نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، یقیناً حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ہو، اس کا حکم ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے پہلے کا، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے، فَيُسْلَبُ، اسے سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهَا، تو یوسف نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ آزاد ہو جائے گا، نجات پائے گا، کہا ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، میرا بھی ذکر کرنا اپنے مالک سے، یعنی بادشاہ سے. وہ تو بادشاہ کے غلام تھے نا. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا بادشاہ سے یوسف کا ذکر کرنا. پھر کیا ہوا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو پڑے رہے یوسف قید خانے میں کئی سال. اب اگلا سین کیا ہے؟ اب بادشاہ کو ایک خواب آ گیا. ایک روز بادشاہ کہنے لگا، انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں کہ جن کو کھا جاتی ہیں 7 پتلی گائیں. وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، اور 7 ہری بھری چھلیاں اناج کی اور دوسری 7 خشک. یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، افتنی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، تم مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہو. قالوا اضغاث احلام، اب درباریوں نے کہا چھڈو جی اے پٹھے سیدھے خواب، انہاں دی کوئی تعبیر شابیر نہیں ہوندی. وما نحن بتعبیل الاحلام بعالمین، اور ان الٹے سیدھے خوابوں کی ہمیں کوئی تعبیر شابیر نہیں آتی. اب وہی بادشاہ کے دربار میں وہ جو ساقی تھا جیل کا، حضرت یوسف کا ایک ساتھی، وہ شراب پلا رہا تھا، تو اس نے فوراً بادشاہ سے کہا، وقال الذی نجا منہما، تو کہنے لگا وہ شخص جو ان دونوں میں سے آزاد ہوا تھا، بچ گیا تھا، وذکر بعد امت، اور اسے ایک مدت کے بعد بات یاد آئی تھی، انا انبئکم بتاویلہ، بادشاہ سلامت میں آپ کو تعبیر لا کے دیتا ہوں، میں آپ کو تعبیر بتاؤں گا. فارسلون، پس آپ مجھے بھیج دیجیے، یعنی ایک جیل کا چکر مجھے لگوا دیجیے، میں آپ کو وہاں سے تعبیر لا کے دوں گا. اب اگلا سین کیا ہے؟ وہ جیل چلا گیا اور یوسف علیہ السلام تک اس کی رسائی ہو گئی. اب وہ کہتا ہے ڈائریکٹلی، یوسف و یا صدیق، اے یوسف سراپا سچائی، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. یوسف اے انتہائی سچے، ذرا ہمیں بتانا تعبیر. 7 موٹی گائیں جن کو کھاتی ہیں 7 پتلی گائیں، اور 7 ہری بھری چھلیاں، اور دوسری 7 خشک. لعلی ارجع الی الناس، تعبیر بتا تاکہ میں لوٹوں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ ان کو بھی تعبیر معلوم ہو جائے. اب چونکہ یہ 7 سال کے بعد آیا نا، بلا دیا اس نے، اب بادشاہ کی نیڈ ہوئی تو آیا ہے، لیکن حضرت یوسف نے اس کو کہا تھا، جاتے ہی اس نے نہیں بتایا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس سے شکایت ہے. لہذا اب کوئی
وہ جو پہلے واز کہا تھا انہوں نے تعبیر بتانے سے پہلے اب کوئی واز شاز نہیں کہا، ڈائریکٹ تعبیر بتائی. قال تزرعون 7 سنین دابا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھیتی باڑی کرو گے تم 7 سال تک لگاتار. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جو بھی کاٹو اسے چھلیوں کے اندر رہنے دینا. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑے سے مقدار کے جس کو تم کنزیوم کرو. ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، اس کے بعد پھر 7 بڑے سخت سال آئیں گے. یاکلن ما قدمتم لہن، تم کھاؤ گے جو کچھ تم نے بچا کر ذخیرہ کیا ہوگا ان 7 سالوں کے لیے. الا قلیلا مما تحسنون، البتہ تھوڑا بچے گا جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر ان کے بعد ایک سال آئے گا. فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر. وفیہ یاسرون، اور پھر تم رس نچوڑو گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ